جی شیخ، آپ درس کا آغاز کر سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ اچھا جی، مجھے کوئی یہ بتا دے گا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بنی اسرائیل کا الحاد پڑھ لیا تھا یا ابھی یہ شروع کرنا ہے؟ کوئی محترم جی پڑھ لیا تھا، ٹھیک۔ چلیں آج ہم پھر یونانی فلسفہ سے شروع کر رہے ہیں اس کو۔ اصل میں جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں الحاد کی، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر دور میں جب سے یہ الحاد شروع ہوا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابلیس کی بات کو بھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی نہ کرتے ہوئے ایک صرف گناہ نہیں کیا تھا نافرمانی کا، بلکہ اس نے اس کے پیچھے ایک فکری دلیل پیش کی تھی، لہذا وہ ایک طرح سے الحاد کا ہی مرتکب ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب ہم مختلف زمانوں میں دیکھتے ہیں تو الحاد کی مختلف صورتیں، الحاد اپنی صورتیں بدلتا آیا ہے، اور جب ہم بنی اسرائیل میں آتے ہیں تو بنی اسرائیل میں ہمیں بالکل ایک آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہاں ایک تو غلامی تھی، اور غلامی کی وجہ سے غلامی کا فکری الحاد کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالکل ظاہری قسم کی جو یعنی فکر جو تھی وہ ظاہر کی طرف چلی گئی، یعنی اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچڑے کی پوجا وہ کرتی ہے قوم، پھر اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے، انبیاء کی تکذیب کرتی ہے، جتنی چیزیں گویا روحانی نوعیت کی اور علمی نوعیت کی اور فکری نوعیت کی ہیں اس کا وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے ایک یعنی ایک ڈائمنشن ہمیں الحاد کی نظر آتی ہے۔ لیکن جب یونانی فلسفہ میں آتے ہیں تو یونانی فلسفہ میں الحاد کو عقلی بنیادیں میسر آئی، یہ بالکل ایک یکسر ہمیں دوسری جہت نظر آتی ہے، ایک نئی فکری جہت ہے، اور یہ نئی فکری جہت جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس نے قدیم جو روایت تھی ایک فکر کی، اس سے یہ گویا ایک انقطاع آیا ہے، اور ایک نئے دور میں گویا انسانی فکر داخل ہوئی ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ نئے قسم کے مذہبی تصورات، اور ایک بڑا لمبا دور، جب ہم یونانی فلسفے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک لمبا دور 2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کا جو دور ہے، تقریباً یہ ایک دہائی جو ہے یہ توہماتی دور ہے، بالکل ایک مسٹری کا دور ہے، اور اس دور میں سپرسٹیشنز ہیں، توہمات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہی توہمات جو ہیں یہ نئے تصورات بنا رہے ہیں، اور نئے جو مذہبی تصورات جو بن رہے ہیں وہ اس توہمات کی بنیاد پر بن رہے ہیں، نہ کہ قدیم روایت سے بھی یہ کوئی آگے ارتقاء ہوتے ہوئے کوئی مذہبی تصورات جنم لے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو یہاں آ کے وہ جو قدیم دیوتاؤں کے تصورات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، مذہبی روایات کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو قدیم گمراہیاں تھیں وہ بہرحال ایک طرح سے روایت سے جڑی تھیں، تو یونانی فلسفے میں آ کے وہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بالکل ایک نئی طرح کا الحاد آیا، اور اس میں پھر لوگوں نے سپرسٹیشنز کے دور کے بعد جب اپنی فکر کو آگے بڑھایا، یعنی 8ویں صدی قبل مسیح میں دیکھتے ہیں اورفیس ہے، اور پھر اورفیس سے آگے پھر خاص طور پہ یہ جب ہومر اور ہیسوڈ کی یہ جو مختلف جو شعراء آتے ہیں، یہ انہوں نے، اورفیس بھی ایک شاعر ہے، رزمیہ شعراء اصل میں اس دور میں بہت آتے تھے،
تو یہ ان کی فکر کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ قدیم جو روایت تھی اس روایت کو وہ اس سے ہٹ کر یہ بالکل ایک عقل کی بنیاد پر ایک نیا تصور دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس عقل کی بنیاد پر پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ زمین جو ہے وہ پانی ہے، اور پھر کائنات کی تشریح ہونا شروع ہو گئی، مادے کے حوالے سے تشریح شروع ہو گئی، اور یہ کرتے کرتے فکر نے عقل اور فکر نے کچھ ترقی کی، لیکن جب یہ ترقی کرتے کرتے یہ پہنچے انیکساگوراس تک، تو انیکساگوراس ایک ایسا فلسفی ہے کہ جہاں جا کے ہمیں فکر کچھ مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسی حد تک ایک شیپ بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قدیم فکر اور قدیم روایت سے ہٹ کر اگر انہوں نے ایک نئی فکری روایت ڈالی بھی تھی، تو وہاں جا کے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی کچھ شیپ بن رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سوفسٹائیا کی ایک فکری تحریک اٹھتی ہے، سوفسٹائی جن کو سوفسٹ کہتے ہیں، جس میں پروٹاگوراس اور گورجیس اور پروڈیکس، یہ تین ان کے جو نمائندہ فلسفی ہیں، انہوں نے تو آ کے ایک ایسی فکری تخریب عام کی ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ ایک جو اب تک فکر نے ترقی کی تھی اس سب کے خلاف ایک نقطہ نظر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عقل کے ذریعے سے ہم نے آج تک کوشش کی کہ ہم حقیقت کو پا لیں، اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ جو مختلف جو فکری اختلافات ہیں یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا مظہر ہے کہ کبھی بھی حقیقت کو نہیں پایا جا سکتا، لہٰذا حقیقت صرف وہ ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ اور انہوں نے پروٹاگوراس کا بڑا مشہور مقولہ ہے، مین از میئر آف آل تھنگس، یعنی آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، یعنی آدمی خود محسوس کرے، جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو اچھا کہے، اور جس کو وہ برا سمجھتا ہے وہ اس کو برا کہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی لوگوں کے لگائے ہوئے حکموں کی کہ فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز بری ہے، وہ خود اس کے لیے جو چیز اچھی ہے وہ خیر ہے، اور خود اس کے لیے جو چیز بری ہے وہ شر ہے۔ گویا اس نے ہر آدمی کو ایک معیار قرار دے دیا کہ وہی پیمانہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں پیمانہ ایگزسٹ نہیں کرتا، لہذا جو صدیوں سے چلتی ہوئی جو بنیاد تھی وہ گویا ایک دم ڈھہ گئی، اور کوئی عقلی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اور اس کے بعد ایک یہی وجہ ہے کہ جب سقراط آیا ہے تو سقراط کو سب سے بڑی فکر یہ لاگو ہوئی، اور سقراط کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے پھر سے علم کی بنیادوں کو تلاش کیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے علم کی معروضی حیثیت کو بحال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے علمی طور پر ایک ایسی تخریب کاری انہوں نے کر دی تھی کہ آدمی ہر چیز جو بھی کچھ کہے وہی ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی معروضی طور پر عالمگیر سطح پر نیکی بدی یا کسی بھی چیز کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، لہذا ایسی صورت میں علم کی معروضی حیثیت بحال کرنا اور پھر کسی چیز کو نیکی قرار دینا یا علم قرار دینا یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے سقراط کا کارنامہ یہی ہے، اور اس کی کس طرح اس نے کارنامہ کیا اس کی آگے الگ تفصیلات ہیں کہ اس کو یعنی اس نے ایک ڈائیالوجیکل میتھڈ اپنایا، اور ایک حادثہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ سقراط کو، کسی مندر کی کاہنہ نے کہا تھا کہ سقراط سب سے بڑا دانا ہے، تو بہرحال وہ پوچھتا چلا گیا، سوالات پوچھتے پوچھتے پھر وہ ایک نتیجے پہ پہنچا، آہستہ 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 اس کو چیزوں کو سمجھ آئی، پھر وہ استقرائی طریقہ کار جو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ ہیں، میتھڈ آف نالج، وہ اس نے خود ہی کریٹ کیے، اور اس طرح سے اس نے ایک گویا ایک پھر سے ایک علمی بنیادوں پر انسانیت کو چلا دیا۔ پھر اس کے بعد افلاطون آیا ہے، اور پھر ارسطو آیا ہے، ان لوگوں نے ایک گویا فکر کی نئی جہات جو ہیں وہ قائم کی ہیں۔ تو یہاں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری یونانی فکر میں مادے کی جو ہے وہ مرکزیت ہمیں نظر آتی ہے، کہ مادہ جو ہے وہی اسی کے گرد انسان غور و فکر کرتا ہے، اور مادہ اور پھر مادہ کی اعلیٰ ترین شکل جو انسان ہے یہی غور و فکر کا مرکز رہا ہے، اور کسی بھی اعلیٰ فکری مقصدیت کے اوپر کوئی انسان غور و فکر نہیں کر رہا، یعنی کوئی انسان کی یوں کہہ لیجئے کہ اعلیٰ فکری مقصدیت کا خاتمہ ہو گیا، کوئی آخرت، کوئی دائمی فضیلت، کسی چیز کا ایسا کچھ بھی اس معاشرے کے اندر ہمیں نہیں ملتا
صرف معاشرہ اور معاشرے کے متعلقات اسی پر غور و فکر ہوتا ہے، اور گویا وہاں ایک ایسی فکر کی بنیاد پڑتی ہے جسے انسانیت پرستی یا ہیومنزم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہیومنزم یہ بنیاد پڑی ہے، تو یہ گویا بہت قدیم یونانی معاشرے کے اندر پڑی ہے، اور وہی ہیومنزم بعد میں جو اہل مغرب کہاں آیا ہے، کہ ہیومنزم بنیادی طور پر ایک الہادی فکر کا ایک بہت بنیادی نظریہ ہے۔ تو بہت سارے مسلمان جو ہیں، یہ بہت سارے جو روایت پسند ہیں، وہ ہیومنزم کو بعض اوقات انسان کے ساتھ جوڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، اس کے ساتھ انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل روایتی فکر اور خدا کے تصور اور ہر طرح کی اس بنیادی جو انسان کی قدیم بنیادی فکر ہے، اس سے ہٹ کر ایک انسان کو خدا کے درجے پر رکھ کر ایک ہیومنزم جو ہے وہ انسانیت پرستی کی بنیاد پڑی ہے۔ اسی طرح پھر جب ظاہر ہے کہ کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہیں رہا، اس میں آخرت نہیں ہے، کوئی ایسے مذہبی بنیادی روایتی جو ہے وہ افکار موجود نہیں ہیں، تو اب جو تصادم تھا وہ مذہبی نہیں تھا، بلکہ قومی تصادم کی بنیاد پڑی۔ قومی ریاستیں جو آپ کہہ لیجیے نیشن اسٹیٹ کا جو پہلی دفعہ تصور ہے وہ بھی وہاں سے آیا۔ سکندر جو الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے قومی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور پھر مختلف اقوام سے اس کا تصادم ہوا، اور ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ایتھنز کی الگ ایک حکومت تھی، اسپارٹا، ایتھنز اور اسپارٹا دو قومی حکومتیں تھیں، آپس میں وہ لڑتی رہیں۔ تو اس سے پہلے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فکر کے عروج سے پہلے ہمیں مذہبی دیوتاؤں کے نام پر لڑائیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، لیکن وہ اب یہاں آگے ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پھر ارسطو کی اور افلاطون کی تعلیمات کا جو نتیجہ ہے وہ صرف مذہبی یہ جو اقوام کی یعنی قومی سطح پر لڑائیاں ہیں، مذہبی سطح پر لڑائیاں ختم ہو گئی۔ پھر جب مادے کو غور و فکر کا مرکز بنایا، اسی بنیاد پر جو مادہ اور مادے سے متعلقات کی چیزیں ہیں انہی کی ترویج و ترقی مرکز بنی۔ اسی سلسلے میں آرٹ جس کو فنون لطیفہ کہتے ہیں، وہ ایک اس کا آغاز بھی ہوا، اور آرٹ جس معاشرے میں بھی آتا ہے اس کی بنیاد بھی غیر مذہبی ہوتی ہے، اور یہ پھر غیر مذہبی رویے میں پختگی کا باعث بنتی ہے۔ جہاں بھی کہیں جس کو ہم فنون لطیفہ یا آرٹ کہتے ہیں، گویا یہ چیزیں جڑی ہیں مادے کے ساتھ اور مادی فکر کے ساتھ۔ دیکھیں، تفکر فی الآیات اور ایک فنون لطیفہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ جو آرٹ ہے، یہ فنون لطیفہ ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی آیات کے اندر غور و فکر کہنے اور غور و فکر افلا تتفکرون افلا یتفکرون، اور یہ جو اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی تخلیق میں یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اس کو ہم کہتے ہیں تفکر فی الآیات۔ جب ہم تفکر فی الآیات کہتے ہیں تو آیات کو آپ یوں سمجھیں، آیات کا لفظی معنی آیات کی کا واحد ہے آیت۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ ایک نشانی وہ ہے جو ہمیں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نظر آتی ہے، آفاق و انفس کے اندر نشانیاں ہیں، وہ بھی آیات ہیں۔ اور ایک آیات وہ ہیں جو قرآن حکیم کے اندر جملے اور فقرے ہیں، ان کو بھی اللہ کریم نے آیات کہا ہے۔ وہ حالانکہ جملے اور فقرے ہیں، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کو جملہ یا فقرہ نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو بھی آیات کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرآن میں بھی نشانیاں ہیں، اور کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں۔ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں اور قرآن کی نشانیاں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب آپ ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس میں پھر ایک خاص قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی ذات سے تعلق میں لذت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مقصد ہے، ایک فکر ہے، ایک یعنی مقصد آخرت ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تفکر فی الآیات بالکل اور چیز ہے، یہ خالق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تفکر فی الآیات خالق سے جوڑتا ہے، جبکہ فنون لطیفہ، آرٹ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یہ آرٹسٹ کے ساتھ وابستگی پیدا کرتے ہیں، اس کا تعلق اللہ کے یا خالق کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کا مقصد فکر
اور مقصد سوچ یہ مختلف ہے، اس لہٰذا اس کا نتیجہ بھی مختلف ہے۔ دونوں میں انسان ایک لذت تو محسوس کرتا ہے۔ تفکر فی الآیات میں جو لذت محسوس کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق والی لذت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اشیاء کی خوبصورتی، لذت اور فن کی ترقی میں جو تسکین ہوتی ہے اس کا تعلق صرف اور صرف مادے کے ساتھ ہے۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھتے جائیں کس طرح سے انسان جو ہے لڑکتا ہوا تاریخی طور پر الحاد کی طرف جو ہے پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفہ یونان کی جو پیک ہے نا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ یونان میں جو عروج، کلائمیکس اس کا وہ ارسطو کی فکر ہے، اس کے بعد پھر ڈاؤن فال ہے، یعنی اس کے بعد پھر زوال ہے۔ اس فلسفہ یونان کی جو زوال کے دور کی تحریکیں ہیں، یا فلسفہ یونان ارسطو کے بعد کی تو مذہبی تحریکیں ہیں، ان میں پھر ایک یعنی جتنی بھی مذہبی تحریکیں آئی ہیں ان میں یونانی فلسفہ کی بہرحال چھاپ رہی ہے۔ جتنی بھی یونانی فلسفہ کے بعد مذہبی تحریکیں ہوئی ہیں، دور انحطاط آپ لگا لیں، جو ڈاؤن فال میں نے عرض کیا، جو دور انحطاط ہے اس میں بھی ہر مذہبی تحریک کی بنیاد یونانی فلسفہ تھا۔ پھر اس میں دیکھ لیں تحریک تشکیک ہے جس کو اسکیپٹسزم کہتے ہیں، پھر اسی طرح رواقیت ہے جسے اسٹوئسزم کہتے ہیں، اسٹوئکس وہ نوفلاطونیت ہے، نیو پلیٹونزم ہے، حتیٰ کہ عیسائیت پر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یونانی فلسفہ کے ہیں، اور پھر مسلم فکر پر بھی اثرات ہیں۔ گویا یونانی فلسفہ ایک ایسی فکری طور پر ایک ایسی حقیقت ہے جس نے بعد کی ساری مذہبی تحریکوں کو کسی نہ کسی طور متاثر کیا، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس طرح سے متاثر کیا ہے کہ جب رومی آئے ہیں، رومیوں نے حملہ کیا ہے، رومیوں نے قبضہ کیا ہے اور سلطنت روما قائم ہوئی ہے اور یونان پر ان کا قبضہ ہوا ہے، تو انہوں نے یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری لاک اپ میں رکھ دی تھیں، ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو مامون کے دور میں، مامون اور رشید کے دور میں کیسر روم کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ جتنی یونانی فلسفے کی کتابیں ہیں وہ ہمیں دے دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کیسر روم نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح سے کتابیں مانگ رہے ہیں تو ان کو دے دی جائے کہ نہیں۔ تو اس پر بڑا معروف فقرہ لکھا ہے مورخین نے، اور جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے المامون اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسر روم کو اس کے ارکان دولت نے مشورے کے بعد، کئی دن کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو فلسفے کی کتابیں دے دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا وہ مذہب کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا، لہٰذا یہ فلسفہ منتقل ہوا مسلمانوں کے اندر، یونانی فلسفہ مامون کے دور میں، اور مسلم فکر پر اس نے، اور پھر یہ جو الکندی اور الفارابی ہیں مسلمانوں کے ابتدائی دور کے فلسفی، یہ جو بیت الحکمت تھا جو عباسیوں نے بنایا ہوا ہے، اس میں کتابوں کے ترجمے ہوئے، اور وہ جو کتابیں آئی تھیں وہ کتنی تھیں اس کو گنتی کا تو کسی کو شاید علم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 60 بارے شتر کتابیں تھیں، یعنی 60 اونٹوں پر لاد کر وہ کتابیں لائی گئیں، اور وہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں اس کے ترجمے ہوئے۔ یوں مسلمانوں کی فکر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلسفیانہ جو یونانی فلسفہ ہے اس کے زیر اثر آتی چلی گئی۔ اور اسی طرح پھر جب ہم دیکھتے ہیں سینٹ پال کی جو خود ساختہ عیسائیت ہے 3 صدی عیسوی میں، اس کے اوپر بھی فلسفہ، یونانی فلسفے کے اوپر یونانی فلسفے کے اثرات ہیں۔ تو یہ گویا یونانی فلسفہ اور یونانی فکر جو ہے اس کے اندر جتنی الحادی بنیادیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ یونانی دور میں الحاد کو جو عقلی بنیادیں میسر آئی ہیں وہ اس قدر سٹرونگ ہیں، اس قدر مضبوط ہیں کہ انہوں نے بعد کی فکر کو ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رومی طرز فکر و عمل پر۔ یہ الحاد کی ایک نئی صورت ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مادے سے، یہ بالکل ایک مادے کے ساتھ جڑ گئی تھی چیزیں یونانی فلسفے میں۔ تو رومی طرز فکر و عمل میں جب ہم آتے ہیں تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یونانیوں کے ہاں عقل کو بنیاد بنایا گیا تھا اور عقلی بنیاد پر مادے کے اوپر غور و فکر کیا گیا تھا، لیکن رومیوں کے ہاں فلسفیانہ جمود ہے، تو انہوں نے فلسفہ و حکمت میں کوئی گراں قدر خدمات سر انجام نہیں دی، کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا،
یا کہہ لیجئے کہ یونانیوں کے یہ محض مقلد تھے، اور ان کا جو مشہور فلسفی ابتدائی طور پر پولیبیس جس کا نام ہے، بنیادی طور پر یونانی تھا، اور یہ انہوں نے اسی طرح کی جو ہے وہ فکر کو آگے بڑھایا ہے، اور لیکن وہ فطری نظریہ حیات کوئی نہیں، بلکہ اس کو ایک اداراتی جکڑ بندیوں کے تحت ایک یعنی انسانوں کی فطری زندگی کی بجائے ایک نظم کے اندر پرو دینے والی فکر ان کے اندر آئی ہے، اور فلسفیانہ بنیادوں پر صرف اس کی تعریف و توصیف کی ہے کہ انسان کو سسٹم کے اندر، اداراتی جکڑ بندیوں کے اندر اس نے انسان کو جوڑ دیا، گویا انسان کی تمام فکری اور عملی صلاحیتیں محض تنظیم سلطنت میں اور امور دنیاوی کے لیے وقف ہو گئیں، حتیٰ کہ جو آج کے دور تک جو مغربی انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بھی اللہ اور ان کی اصطلاحات تک جو ہے وہی رومی دور کی پیدا کی ہوئی ہیں، گویا صرف ظاہر پرستی، وطنیت و قوم وہی ان کا مذہب تھا، اور کسی اور ضابطۂ فکر و عمل کی بجائے وہ صرف وطنیت اور قومیت کو اور انہیں اس کو سسٹم کے اندر جکڑ کر ایک تنظیم سازی کر کے اس کو اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے، لہذا فرد جو ہے وہ یعنی معاشرے کے لیے فرد کو قربان کر دیا جاتا تھا، اور یہ جو بھی فرد سے افراد معاشرہ سے جو قربانی لی جاتی تھی وہ صرف اسی لیے کہ ایک تنظیم قائم رہے اور ایک نظم قائم رہے، اور اسی طرح پھر جو وہ تنظیم ہے، جو سسٹم ہے، اس کا تعلق بھی جو ذاتی خواہشات جو بھی اس کے اوپر، اس تنظیم کے سسٹم کے اوپر جو اوپر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کی اپنی ذاتی خواہشات اور اس کی تکمیل یا عیش کوشی یا تن پروری کہہ لیجیے، وہ بنیادی اصول بن گیا، اور پھر اسی سے نفس کشی کی تحریکیں بطور رد عمل پیدا ہوئیں۔ جب ظاہر ہے کہ ریاست کا تعلق صرف عیاشی رہ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے رد عمل کے طور پر بھی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو عیسائیت کے اندر جو رہبانیت کا تصور ہے اور بالکل ایک عدل توازن جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ دراصل اسی کا رد عمل۔ تو یہ گویا انتظامی ڈھانچہ آپ کہہ لیجیے رومی جو فکر ہے اس کے اندر ایک ہمیں انتظامی ڈھانچہ بس نظر آتا ہے، اور وہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بعد میں عیسائیت نے بھی وہی چین آف کمانڈ جو ہے اس کو قبول کیا، اور مذہبی انتظامی ڈھانچہ بھی اسی طرح سے آج تک چل رہا ہے، اور یہ توازن اور اعتدال کے نام پر یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سسٹم کے اندر چلی گئی، وہ بھی مذہبی مقتدر طبقہ اس سے جنم لیا، اور اس سے پھر یہ جو عام مذہبی آدمی ہے وہ پابند ہو گیا اس تنظیم کا، تو اس داخلی استحکام کے نام پر اس چین آف کمانڈ میں ظاہر ہے پھر پاپائیت نے ایک اپنا پنجے گاڑ لیے، اور اس رومی دستور کو اس طرح سے اخلاقی جواز پیدا ہو گیا۔ مثلا سسرو ایک رومی فلسفی ہے، اور اس نے اپنا نظریہ فطری آزادی اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فطری آزادی کے لیے، فرد کی آزادی کے لیے اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دولت مشترکہ کا قیام ہونا چاہیے، جو یعنی ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو تمام افراد معاشرہ کی فطری آزادی کے تحفظ کے لیے ہو، اور وہ ایک رضاکارانہ نظام ہے۔ تو گویا صرف ایک اداراتی جکڑ بندیوں میں انسان کو ایک تنظیمی ڈھانچہ کہہ لیجیے اور تنظیم سازی، اس میں مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور ریاستی طور پر بھی، یہ ایک ہمیں جو انسان کی فکر کا ایک نیا رخ نظر آتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے ایک بے خدا تہذیب ہے، اس کے اندر کوئی وہ بنیاد انسان کی روایت ختم ہو گئی، گویا یہ الحاد کی ایک نئی صورت تھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو الحاد کی نوعیت تھی۔ اب ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اس سے پہلے بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ وہی تھے جو بعد میں بنی اسرائیل اب ڈیولپ ہو کے یہ یہودی بن چکے ہیں، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو یہودی کہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین ہادو، یہ خود یہودی بنے، اس کو کسی نے یہودی بنایا نہیں ہے، انہوں نے خود یہ اپنے آپ کو یہودی کہا اور یہودی بنے۔ تو ان کے اندر انتہا درجے کا اخلاقی بگاڑ آ چکا تھا، جھوٹ بولتے تھے اور جھٹلاتے تھے انبیاء کو، یکذبون الرسل قرآن کہتا ہے، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ حرام خوری تھی، اکالون للسحت،
सूरत अल-माइदा के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया परले दर्जे के हराम खोर थे और सम्माऊन लिल कज़िब, झूठ की मुआवनत या जासूसी करने वाले और झूठ के सुनने वाले, झूठ के रसिया, और फिर वाकलिहिम अमवालुन नास बिल बातिल, उनका जो खाना था लोगों के माल खाना बातिल के जरिए से। फिर इसी तरह सूद खोरी याकुलून रिबा व अक्लिहिम सुहत, यानी इंतहाई दर्जे परले दर्जे के हराम खोर और सूद खाने वाले। व अखज़िहिम रिबा वक़द नुहू अन्हु व अखज़हुम रिबा, यानी उन्होंने सूद को लिया हालांकि उनको मना किया गया था। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया। इसी तरह वादा तोड़ते थे, वादा खिलाफ थे, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, यानी हर तरह का अखलाकी बिगाड़ उनके अंदर आ चुका था। और फिर तहरीफ कलाम जिसको कहते हैं युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, जो कलाम की तहरीफ है ये दो तरह से थी। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, उसकी जगह से कलिम बातों को बदल डालना, और एक थी मिन बादि मवादिही, युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवादिही, कि उसका मफहूम मुतय्यन होने के हो जाने के बाद अपनी मर्जी का मफहूम पहनाना। गोया तहरीफ लफ्जी भी थी और तहरीफ मानी भी थी। तो इसके अलावा हीलाबाजी करते थे। और फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, उन्होंने जालिमों ने वो बात भी बदल डाली जो उनको कहा गया था वो नहीं किया बल्कि कुछ और ही उसको बदल डाला। तो इस तरह की हीलाबाजी भी करते थे। ये सारा का सारा उनके अखलाकी बिगाड़ की मुख्तलिफ निशानियां थी। इसी तरह दूसरी जो खसूसियत उस वक्त के इल्हाद की थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं, तशरीफ लाए हैं, कि रूहानियत का फुकदान था और ताल्लुक बिल्लाह में इनक़िता आ चुका था। कुछ भी उसमें मौजूद नहीं था। क़याम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान ने कहा कि क़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम लइन अक़मतुमुस सलात, कि तुम नमाज पढ़ोगे, बात ही तुम ज़कात दोगे। तो फिर अल्लाह ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते थे और ज़कात में भी सुस्ती करते थे। माल पाकीज़ा ना रहा और अल्लाह का वादा भी तोड़ दिया। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, वादा तोड़ने की वजह से उनके ऊपर लानत हो गई। और फिर इसी तरह से जो खुद अमल नहीं करते थे, लोगों को तलकीन करते थे अमल करने की। ये भी एक इंतहा दर्जे की का एक गैर रूहानी और गैर मुत्तक़ियाना एक अमल था, जिसके अंदर अपना ईमान कोई नहीं था, अपनी रूहानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बाज़ अमली चीज़ों को लिया हुआ था। अतामुरूना अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो। इसी तरह फिर इल्तिबास हक को खल्त मल्त कर देना। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, हक को खल्त मल्त ना करो और इसी तरह हक को छुपाओ ना, कितमानी हक भी वो करते थे। तीसरी खुसूसियत उनके अंदर ये थी कि कानूनी पहलू पर अमल करते थे, लेकिन उसमें मकसदियत और रूहानियत और असल चीज नहीं थी। असल रूह खत्म हो गई थी, उस मकसदियत कोई नहीं थी, बल्कि सिर्फ और कानूनी तौर पर एक, देखिए एक हुक्म होता है कानूनी अमर, बस उस पर अमल करें आप। जिस तरह कोई जो है ना वो किसी चीज को कानून समझता हो, उसके अंदर उसकी मकसदियत और रूह को ना समझता हो। तो हालांकि अखलाकी मकसदियत की इह्या के लिए तो अल्लाह ताला ने इंजील की तालीमात दी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से, लेकिन उनकी सूरत हाल यही थी कि वो बस हर तरह की हेरा फेरी भी करनी है, हर तरह की गैर इंसानी हरकतें भी करनी है, और जो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी है उसमें भी हर तरह से डंडी मारनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे अपने अपने केस का फैसला करवाने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है वकैफ युहक्किमूनका वइंदहुमुत तौरात फीहा हुक्मुल्लाह, आपके पास वो आते कैसे हैं फैसला करवाने के लिए। वइंदहुमुत तौरात, हालांकि उनके पास तौरात है और उसमें अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिका, वो इसके बाद भी फिर वो फिर जाते हैं। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, असल में ये मोमिन नहीं है। अगर मोमिन होते, इनके अंदर कोई दिल के अंदर ईमान, यकीन, मकसदियत, रूहानियत नाम की कोई चीज होती, तो वो ये सिर्फ और सिर्फ फैसले की कार्रवाई पूरी करने की बजाय वो अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह चौथी खुसूसियत उनमें ये आ गई थी कि सियासी और मुआशरती ज़वाल उनके अंदर आ गया था। उसने भी उनके अंदर जो है वो दीन से दूरी पैदा कर दी थी और बिल्कुल एक और तरह की फिक्री, ज़ाहिर है जो उनकी दो रियासतें थी, एक
شمالی ریاست تھی جو 712 قبل مسیح میں شیلما نصر کے ہاتھوں وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور پھر اسی طرح برائیوں اور اخلاقی زوال کے سبب چونکہ قومی قوت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لیے 586 میں 586 قبل مسیح میں نبوکد نظر، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، بابل کا حکمران تھا، اس کے ہاتھوں جنوبی ریاست ان کی یروشلم بھی ختم ہو گئی، لاکھوں قیدی بنا کر وہ بابل لے گیا۔ پھر 515 قبل مسیح میں سائرس ایرانی آیا ہے، اس نے آ کے بابل فتح کیا اور پھر بنی اسرائیلیوں کو آزاد کیا، اور پھر واپس وہ آئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ ہیکل کی تعمیر کی۔ وہیں سے ایک نجات دہندہ کا تصور ان کے ہاں آ گیا، مسلسل تباہی کے سبب ایک ضرورت کا احساس بھی تھا، دعائیں بھی کرتے تھے کہ ہمیں نجات دہندہ ملے، اور وہ جو نجات دہندہ کا تصور وہ آج تک موجود ہے، وہ عیسائیت میں بھی موجود ہے اور یہودیت میں بھی موجود ہے۔ عیسائیت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ الہاد کی بنیادیں کون کون سی ہیں، ایک تو یہ نجات دہندہ کا غلط تصور آ گیا، اور پھر حقیقی جو نجات دہندہ ہے اس کی تصور ختم ہو گیا، اور صرف جو تورات کے اندر تھا کہ ایک تمہارے پاس آئے گا نجات دہندہ، تو بس اسی توقع اور خواہش کو ساتھ انہوں نے پال لیا، اور پیسے یہ تصور نہیں کیا کہ حقیقی نجات جو ہے وہ کس طرح سے ملتی ہے۔ اور آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت جو ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ سالویشن کی بات کرتے ہیں، یعنی فلاح کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے، صرف نجات کا تصور ہے، اور نجات کا تصور جو ہے یہ ایک نیگیٹو تصور ہے، جبکہ فلاح کا تصور جو ہے پازیٹیو تصور ہے۔ اسلام ہمیں فلاح کا تصور دیتا ہے، نجات کا تصور نہیں دیتا۔ بہرحال اس کے اندر ان کے اندر جو اخلاقی اصلاح اور کی ضرورت تھی، اس کے اوپر جو مختلف قسم کے انبیاء نے کوشش کی، تو ان کا انتہائی شدید قسم کا رد عمل آیا۔ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی قتل کا حملہ کیا، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ وہ اپنے تئیں سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان کو بعد میں اتنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اتنے رسول بھیجے، اور کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم وفریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جتنے بھی نبی آئے اس کے بعد جو ان کی حسب خواہش نہیں ہوتے تھے وہ استکبار کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، اور کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ کو جھٹلا دیا۔ تو یہ ان کی گویا بنیادیں یہی تھیں، شخصی اصلاح کی بغیر قومی غلبہ کا عدم امکان۔ یعنی جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اس کی اصلاح کی طرف آپ چلتے ہیں تو آپ کو افراد کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ قومیں جو ہیں کبھی بھی اپنے ڈائریکٹ اپنے اقتدار کے ذریعے سے یا غلبے کے ذریعے سے کبھی بھی کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو اپنی حالت نہ بدلے۔ تو کوئی نئی قوم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نئی لے آتا ہے قوم، تو اصل بگڑی قوم کی اصلاح اصل کام ہوتا ہے، تو انبیاء اصل میں بگڑی اقوام کی اصلاح کے لیے آئے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی، اس کے بعد جو نبی آتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، سب نے اپنی کوشش کی، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری صدی عیسوی میں سینٹ پال آیا ہے، اس نے ایک اپنی عیسائیت ایجاد کر دی۔ وہ خود بجائے خود مختلف الجہات الہاد کا مجموعہ تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈالا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈالا، بلکہ اس کے اندر یونانی دیوتاؤں اور رومی بادشاہوں کے تصورات ایک اس کا ملبوبہ تیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کی تعین کی کوشش کی۔ اسی سے الوہیت عیسیٰ کا ایک ان کی صورت میں ایک نتیجہ نکلا۔ اقانیم الثلاثہ کا اس نے عقیدہ ایجاد کیا۔ پھر رومی الہاد کی جو مذہبیت وہ ایک تنظیمی ڈھانچہ تھا اس کو اس کے اندر شامل کر دیا، اور اس میں پھر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو تصور آخرت تھا وہ اس میں ڈال دیا، اور ایک گویا پہلے تصور آخرت موجود نہیں تھا، اب تصور آخرت ڈال کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو کفارے کے ساتھ جوڑ دیا۔ لہٰذا اگر کسی نے سالویشن لینی ہے تو وہ کفارے آخرت سے ڈرانا اب یہ
सेंट पॉल की ईसाइयत का एक बड़ा बुनियादी मौजू बन गया, और उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत का और फिर कफारे का अकीदा जो है ये खूब चमका, इसलिए कि उसने आखिरत से डराकर रोम के अंदर ईसाइयत को खूब तबलीग की और उसकी खूब कबूलियत आमा हासिल हुई। और आज तक आप देखते हैं कि वो किसी न किसी सूरत ईसाइयत जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में उसके कैफियत और जो है वो तब्दील हो गई। तो फिर जो निजात दहिंदा का तस्वुर था वो भी इस तरह नहीं था कि वो किसी दुनियावी सिर्फ जो है वो आखिर उखरवी मकासद के लिए हो। वो दुनियावी मकासद के हुसूल पर भी अगर नहीं हासिल हो रहे होते तो उसके लिए भी निजात दहिंदा की जरूरत है। तो एक गोया आसमानी बादशाह का तस्वुर और गोया रूहानी बादशाह की, यानी कफारे का अकीदा, ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत, मादी मकासद का हुसूल, इन सब को मिलाकर एक ऐसा मलगूबा मजहब का और मादियत का तैयार कर लिया गया जिसका नाम जदीद ईसाइयत रखा गया। अच्छा, उसके आगे हम ये देखते हैं कि जब यूनानी फिक्र और रूमी ईसाइयत और इनको मिलाकर एक नया दीन इजाद कर दिया गया और उसका नाम ईसाइयत रखा गया, लेकिन हकीकत में वो इल्हाद था। आप यूं कह लीजिए कि जदीद दौर में या जदीद ईसाइयत में आके लादीनियत से कंप्रोमाइज किया है। और जो रूमी इल्हादी नज्म था या तंजीमी इल्हाद आप कह रही, तंजीमी ढांचा था, उसने ईसाई कलीसिया पर असर डाला है। तो आप आज भी देखते हैं कि बड़ा पोप होता है और उसके बाद फिर छोटे पादरी होते हैं और पूरा एक उनके यहाँ भी एक सिस्टम है, एक तंजीमी ढांचा है और कलीसिया की तंजीम उसके मुताबिक हुई है। और जैसे वो कहते हैं कि सेंट ऑगस्टस ने कहा था कि खुदाई बादशाह जो है वो फितरी कानून के तहत ही मिलती है। तो वो असल में इन्होंने रूहानियत को इस तरह से डिफाइन किया है कि उस रूहानियत को के ऊपर उसको मादियत के साथ मिलाकर जदीद लादीनियत से सुलह कर ली है। अब ईसाइयत का और यहूदियत का, दोनों का जो आप देखते हैं कि उनका लादीनियत के साथ कंप्रोमाइज है और उस कंप्रोमाइज की वजह से वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं हर तरह के मुआशरे में, चाहे वो जदीद मगरबी मुआशरा हो, चाहे वो जदीद मशरकी मुआशरा हो जिसके अंदर इल्हाद के कई रूप चल रहे हों। उसके साथ यहूदियत भी कंफर्टेबल रह लेती है, ईसाइयत भी कंफर्टेबल रह लेती है। मसला रहता है इस्लाम का, इसलिए कि इस्लाम जो है वो ईसाइयत और यहूदियत की तरह लादीनियत के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इस्लाम अपनी पूरी तब मुतवाज़िन और मोतदिल निज़ाम फ़िक्र अमल के साथ हर दौर में जो है वो अपना अमली तौर पर अपनी जिद्दोजहद और कोशिश करता आया है। इसलिए इस्लाम जो है वो टारगेट बनता है लादीनियत का भी और यहूदियत का भी और ईसाइयत का भी। बहरहाल ये एक ढांचा सा मैंने आपको एक खाका सा तारीख का बता दिया। अब आ जाते हैं मुस्लिम फिक्र में इल्हाद की किस तरह से हुई। और इसमें हम जब मुस्लिम फिक्र की समझ लेंगे तो फिर उसके आगे जो है मगरबी फिक्र है। मैं बहुत जल्दी जल्दी मुस्लिम फिक्र में आपको अर्ज कर देता हूँ। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खालिस और प्योर इस्लाम दिया था, और उसके बाद जो काजिब मुद्दईयान नबूवत आए हैं और उनकी तहरीकें हैं, यानी झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर बाकी जो आते गए हैं, उनके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट जो यानी मादी मुफाद है, ये एक बड़ी उनके सामने जो है वो मकसद होता था, उसी से उनको कामयाबियां मिली हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मसलन मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसने नबूवत का दावा किया, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी भी फॉलोइंग थी, उसको भी फॉलोअर्स मिल गए। कबाइली तआस्सुब की वजह से मसलन वो कहते थे कि मुज़र का के सच्चे नबी से रबिया का झूठा नबी हमें बेहतर है, हमें हाँ यानी हमारे कबीले का नबी है
تو وہ چاہے جھوٹا ہی ہو، ہمیں اس وہ ہمیں قبول ہے، اور لیکن سچا نبی دوسرے قبیلے کا ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یوں ایک مادی مفاد کے لیے، ذاتی اور وقتی مفاد کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے بہت ساری کنسیشنز دی تھی اپنے فالوورز کو، اور نمازوں کے اندر رائے دے دی تھی، مختلف چیزوں کی رائے دے دی تھی۔ تو یہ مادی اور وقتی مفاد کے لیے گویا اسلام کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ملحدانہ چیزیں جو ہیں وہ آنی شروع ہوئی۔ پھر سبائی تحریک کے اثرات مسلمانوں کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے مسلم اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ابن سبا کی جو تحریک تھی، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو ذمہ دار تھے، انہوں نے ہی شہادت عثمانی سے لے کر واقعہ کربلا تک کے واقعات کا تسلسل ہے۔ تاریخ کا دھارا مڑ گیا۔ حضرت عثمان، پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، پھر واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور یہ اصل میں مسلمانوں کے اتحاد کو اور اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، اور پھر عقیدہ توحید تک میں انہوں نے رخنہ اندازی کی سبائی تحریک نے، اور الوہیت عیسیٰ کی طرح انہوں نے الوہیت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تصور بھی دے ڈالا، اور بہت سارے ایک گروہ ان کے اندر موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی الوہیت تک کا قائل ہے۔ لہذا اس کے بعد ایک مسلمانوں کے اندر ایک شخصیت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، وہ سارا فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور کے اندر یعنی آپس میں جنگ و جدل ہے، اور وہاں بجائے اس کے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر سب لوگ جڑ جاتے، ایسے نہیں ہوا، بلکہ وہاں شخصیت پرستی جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں بھی غلو کیا ہے، اور بعض اوقات تو نبوت کو شخصی وراثت سمجھ کر حضرت علی کا وراثتی حق سمجھ لیا گیا، اور یہ مقام نبوت کے تفہیم میں ابہام تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس میں غلو کر کے اس حد تک کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو الہ تک بنا لیا گیا۔ پھر اہل بیت کی محبت کے اندر جو غلو ہوا وہ تو وہی تھا، لہٰذا یہ اہل بیت کی محبت، دیکھیں اہل بیت کی محبت ایمان ہے، عین ایمان ہے، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، لیکن اس کو سیاست، مذہب اور معاشرت کی بنیاد بنا کے اس میں غلو کر کے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار پیدا کیا گیا، اور اصل میں یہ صوبائی تحریک کا ایک شاخسانہ تھا، اور اس نے مختلف شکلیں اختیار کی، اور تاریخ کی ایک تسلسل ہے۔ سادہ لوح مسلمان اس سے متاثر ہوتے رہے، اور ہر دور میں متاثر ہوتے رہے۔ آج بھی یہ تحریک کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس سے انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں خوارج کا الحاد جو اس دور میں ہوا۔ خوارج نے بنیادی طور پر تو اپنے جو فکر کا اظہار کیا تھا، وہ بھی اصل میں سبائیت ہی کا تصور تھا۔ خوارج بھی سبائیوں سے نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے توحید حاکمیت کے نام پر مسلمانوں کے اندر، امت کے اندر افتراق پیدا کرنے کی ابتدا کی۔ لا حکم الا للہ، اور لا حکم الا اللہ، اس طرح کے نعرے لگا کر، یعنی توحید حاکمیت کے نعرے لگا کر مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کر دیا، حالانکہ توحید تو اتحاد امت کی بنیاد ہے۔ لہذا اس سے خوارج نے ایک نئے فکری ڈھانچے کو تشکیل دیا، اور عملی تشدد کا ایک عنصر ان کے اندر آیا، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر مسلمانوں کے درمیان جو لڑائیاں ڈالنے شروع کر دیں، اور صرف اور صرف دین کے نام پر معتبر شخصیات کا انکار بھی کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے آپس میں قتل و غارت غریبی، اور مسلمانوں کے اندر یہ خوارج نے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ادھم مچایا، یا یوں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کے اندر فساد کا باعث بنے۔ پھر جو پہلے میں نے عرض کیا، شخصیت پرستی اور احترام شخصیت میں جو غلو آیا، ایک طرف شیعہ تھے، شیعہ کے اندر جو تھا وہ شخصیت کے احترام میں غلو کیا جاتا تھا۔ خوارج جو بالکل دوسری طرف چلے گئے، وہ شخصیات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، لہذا بالکل یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو عمل اور رد عمل کی کیفیات میں نئی نئی تحریکیں اٹھتی چلی گئیں،
اور مسلمان جو ہیں اصل جو کتاب و سنت ہے اس سے دور ہوتے چلے گئے، یعنی شیعہ کے مقابلے میں خوارج، اور پھر خوارج کے طرز عمل کے خلاف جو خوارج چونکہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کفر ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اس کے مقابلے مرجئہ آئے، مرجئہ نے بھی ابتدائی طور پر تو اچھی فکر کا اظہار کیا کہ وہ خوارج کی تشدد پسندی کے مقابلے میں اٹھے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مرجئہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی خراب ہو گیا، انہوں نے بھی یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح سے یہ نہ مسلمانوں ایک مومن کو اس کا کوئی یعنی نقصان ہی نہیں ہوتا جتنے مرضی وہ گناہ کرتا جائے، انہوں نے تو کہا تھا گناہ کبیرہ کافر، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ گناہ سے مسلمان کا ایمان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، جس طرح یعنی جو مرضی مرضی گناہ کرتا رہے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے مقابلے میں وعیدیہ پیدا ہو گئے، وعیدیہ نے کہا کہ نہیں، ہر چیز کی جو وعید آئی ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نیکی کا وعدہ اور گناہوں کی وعید پوری ہو کے رہے گی۔ پھر ان کی وعیدیہ کے اندر ایک تشدد آیا، پھر اسی طرح وہاں سے جبریہ کی تحریک اٹھی، پھر قدریہ کی تحریک اٹھی، پھر بعد میں معتزلہ اٹھے، پھر اشاعرہ اٹھے، پھر ان کی سب یہ الگ الگ تفصیل ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تحریکیں جو عقل کے نام پر، عقلیت کے نام پر آگے سے آگے بڑھتی گئی ہیں، اور مسلمانوں کی جو بنیادی فکر ہے کتاب و سنت سے دور ہوتی چلی گئی ہیں، اور یہ الحاد کی بنیاد بنی ہے۔ دیکھیں، پہلا جو معتزلہ اور اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، آپ ان کو پہلی باقاعدہ عقلی تحریک کہہ سکتے ہیں، اور اس کی باقی تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی۔ دیکھیں، اگر ہم مسلمانوں کی فکر میں جو الحاد آیا اس کی عقلی بنیادیں ہم دیکھیں تو نمبر ایک تو فلسفہ یونان جو آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ بیت الحکمت کے اندر تراجم ہوئے، کتب آئیں، بیت الحکمہ اس کے اندر تفہیم و تشریح ہوئی، الکندی، الفارابی وغیرہ نے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگوں نے یوں فلسفہ یونان کو لیا جیسے یعنی مسلمانوں نے اسلام کو بھی فلسفہ یونان کی اینک لگا کر سمجھنے کی کوشش کی، لہٰذا الہیاتی مسائل جو ہیں، وجود باری تعالیٰ ہے، نبوت کا یعنی مقام ہے، اس کی تفہیم وغیرہ، ہر چیز کو یونانی اصول عقلیہ کے مطابق تسلیم اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پھر اور برے نتائج نکلے، آپ دیکھتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ ہے، کائنات کی ازلیت کا مسئلہ ہے، جنت دوزخ کے فنا کا مسئلہ ہے، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، یہ سارے کے سارے مسائل پھر آگے نکلتے گئے، اور مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے بنیادی جو نیوکلیس تھا دین کا اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور الحاد مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ در آتا چلا گیا۔ زنادقہ اور ملحدین کا ظہور بھی اسی دور میں ہوا ہے، بڑے بڑے زندیق ابو عیسیٰ الوراق، ابن الرامدی اسی دور میں ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ملحدین آتے چلے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بنیادی عقائد اسلامیہ ہے اس کی تفہیم میں کجی آتی چلی گئی، جیسے میں نے پہلے بتایا، مشبہہ اور مجسمیہ ایک دو الگ الگ فرقے بنے، جنہوں نے ذات و صفات باری تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں، جنہوں نے تشبیہ کا ایک عقیدہ اپنایا وہ مشبہہ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجسیم کے قائل تھے مجسمہ بنے گئے۔ اسی طرح سے پھر مسئلہ تخلیق کائنات، اس میں نظریہ صدور، فارابی کو نظریہ صدور دینا پڑا، چیزیں آہستہ آہستہ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور مسلمانوں کے ہاں بعض مسائل تو ایسے ہیں جو آج تک حل نہیں ہوئے، جیسے جبر و قدر ہے، اور رؤیت باری تعالیٰ، خلق قرآن، مقام نبوت، اس کے حوالے سے مسلمان آج تک جو ہے وہ مختلف طرح کے یعنی الہادی کجی کا شکار ہے، لیکن شاید جو ہے واپس کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کی کوئی ظاہری سبیل نظر نہیں آتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہوا کہ یہ الہاد در آیا ہو اور پھر مسلمانوں کے ہاں کوئی پازیٹیو فکر، یا یوں کہہ لیجئے جو عقلی الہاد ہے اس کے اوپر تنقید نہ ہوئی ہو۔ تنقید بھی ہوئی ہے مسلم فکر کے اندر، ہمیں تاریخ میں پورے ایک نقد کی تاریخ ملتی ہے، جب مسلمانوں کے اندر یونانی فلسفہ کے اثرات اور بنیادی عقائد کی تفہیم میں عقلیت کی ترجیح آئی، اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں جب مسئلہ خلق قرآن اور اس کا رد، اس کے مسئلہ خلق قرآن اگر پیدا ہوا تو اس کے رد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فکری اور عملی جد و جہد ہوئی۔ پھر کسی طرح جو بھی عقائد دینیہ میں ان کے جو فلاسفہ نے مغالطے پیدا کیے تھے، ان کے رد میں امام غزالی کی فکری کاوشیں، باقاعدہ امام غزالی نے تو پہلے مقاصد الفلاسفہ لکھی کہ فلاسفہ کے اصل نقطہ نظر کیا ہے، اس کے اوپر شدید تنقید کی۔ پھر اس کے بعد تحافت الفلاسفہ لکھی، فلاسفہ کی ہر چیز کی تنقید کر دی، اور اس میں 4 بڑے مسائل: کائنات کی ازلیت، اللہ کی علمی جزیات کا انکار، حشر اجسار،
हशर अजसाद और नजरिया तालील वगैरह को, तो उससे जो क्या हुआ कि इमाम गजाली ने इतनी कड़ी और इतनी शानदार तनकीद की थी और अपने फिक्री तौर पर उसको यानी रद्द किया था कि लोग कहते हैं कि अगर उसके 100 साल बाद इब्ने रुश्द ना पैदा होता, इब्ने रुश्द ने फिर से फलसफे की अहमियत को उजागर किया और इब्ने रुश्द अगर अंदुलस में ना पैदा होता तो शायद इमाम गजाली की तनकीद की वजह से मुसलमानों के अंदर फलसफा दोबारा कभी पनप ना सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम इब्ने तैमिया और जो इमाम इब्ने क़य्यिम वगैरह जो हैं, इन्होंने मुहद्दिसाना और जो सहाबियाना उसलूब है उसके तहत उन्होंने फिक्री जंग लड़ी और इन फलासफा के मुगालतों को रद्द किया और वही की हकानियत के इस बात में अपना किरदार अदा किया। और जो वही और अकल की सही तवाजुन और मुताबिकत का उसूल दिया है वो दरअसल उसी मुहद्दिसाना उसूल में है, क्योंकि वो कहते हैं कि इमाम इब्ने तैमिया ने गजाली के मंतकी तर्ज इस्तेदलाल पर भी तनकीद की है, क्योंकि कहते हैं कि अगर उसी उसूल के तहत हम अकली तर्ज फिक्र को रद्द करेंगे जो जिसकी बुनियाद पर अहले अक्ल जो है वो आ, अपने उसको उसका सबूत पेश करते हैं, तो ये भी इल्हाद ही का एक रूप होगा। लिहाजा जो लोग गजाली को मीजान करार देते हैं उसके बारे में इब्न तैमिया के हवाले का की राय ये है कि वो उसलूब दुरुस्त नहीं है, वो भी इंसान को फिक्री तौर पर दूर ले जाता है। लिहाजा कुरान और सुन्नत को दलाइल और बराहीन की बुनियाद पर मानना चाहिए, ना कि मंतकी रद्द की बुनियाद पर मानना चाहिए। चलें जी, यहाँ तक आज वक्त हो गया बहुत। मैं सिर्फ एक मौजू छोटा सा उन्वान जदीद मगरिब का जो जदीद इल्हाद है इसके हवाले से बात करना चाहता था, लेकिन चलें इंशाअल्लाह इस यहीं से अगले सबक का आगाज करेंगे और उसके बाद असल में इल्हाद के जो अवामिल हैं उसके ऊपर बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको दुरुस्त फिक्र और दुरुस्त तर्ज अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख, ये एक सवाल है। शेख मोहतरम, जी, शेख मोहतरम, इस दौर के सबसे बड़ा इल्हाद आप क्या समझते हैं और हमें किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना चाहिए इस फील्ड में दावा के लिए? देखिए वो मैं बाद में जब हम इसके अवामिल की बात करेंगे और असरी जो यानी फिक्र मगरब के जो इलाहादी अनासर तरकीबी हैं उसके हवाले से मैं अर्ज करूंगा, लेकिन मैं जो टॉपिक आज रह गया मैं उसी को अर्ज कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये रह रहा है इसलिए हमें जरा परेशानी हो रही है, तो ये शायद टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा हमारी तारीखी यानी इल्हाद की तारीख का। देखें, बात यह है कि आज के दौर का जो सबसे बड़ा इल्हाद है वो तो वजूद बारी ताला का इनकार है, और वजूद बारी ताला का इनकार सिर्फ फिक्री तौर पर नहीं है, अमली तौर पर भी है। उसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह बाद में आपको चंद किताबें और चंद मुफक्किरीन की बात भी बताऊंगा कि वो जो लोग किस तरह से बात कर रहे हैं और उनकी अ, फिक्र के पीछे असल में बुनियाद क्या है। लेकिन आज मैं ना ये इसको मुकम्मल कर लूं। देखें, जदीद मगरिब का जो जदीद इल्हाद है उसके पीछे एक लंबी तारीख है। इन्होंने ईसाइयत को देखा था, ईसाइयत ने एक लंबा एक अरसा गुजारा, उन्होंने करप्शन भी की है, मजालिम भी किए हैं, बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड मजालिम थे, इंक्विजिशन की जो तहरीक है। लिहाजा यूनानी फिक्र और रूमी तर्ज तंजीम और फिर उनके यहाँ जो नशत सानिया हुई है, नशत सानिया इसलिए हुई है कि उन लोगों ने बुनियादी तौर पर एक रिवॉल्ट हुआ है, एक इनकलाब आया है, एक रद्द अमल हुआ है जो ईसाइयत के खिलाफ था। और ईसाइयत के खिलाफ जो हम जिसको नशत सानिया कहते हैं या रिनेसेंस कहते हैं या रिन्यूअल ऑफ साइंसेस कहते हैं, ये सारा का सारा असल में रद्द अमल था ईसाइयत के खिलाफ, क्योंकि ईसाइयत ने एक लंबे अरसे तक मजालिम ढाए थे उस दौर के यानी मगरब के ऊपर।
لہٰذا 18ویں صدی سے پہلے 1801 سے پہلے کی جو صدیاں ہیں جو مسلمانوں کے ہاں تو ہر چیز میں مسلمان علوم میں ترقی کر رہے تھے، لیکن ان کے ہاں وہی صدیاں ڈارک ایجز ہیں، اور اس کے بعد ان کے ہاں انلائٹنمنٹ یا نشت ثانیہ یا جو تحریک تنویر ہے وہ اس کے بعد ان کے ہاں 1685 سے آن ورڈ شروع ہوتی ہے، اور 1815 تک اس کو انلائٹنمنٹ کی تحریک کہتے ہیں۔ تو وہاں اس دور میں عیسائیت کے خلاف رد عمل جو ہے وہ انہوں نے کہا ہر طرح کے مذہب کا انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی مذہب کو جانتے تھے اور اس کا نام تھا عیسائیت، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کے سارے مذہب جو ہیں وہ عیسائیت کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہر اس بات کا انکار کر دیا جو عیسائیت کہتی تھی یا وہ مذہب۔ دیکھیں اب ڈارون ہے، اس نے اس کو اب اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ دینا تھا، دے دیتا، لیکن اس نے خدا کا انکار کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ عیسائیت خدا کے وجود کی قائل تھی، اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ لہذا جدید جتنے سائنسدان آئے ہیں، اور پھر 1789 کا جو انقلاب فرانس ہے، پھر ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہے، اس کے اندر جتنا جو کچھ بھی علوم کی ترقی ہوئی ہے اس میں خدا کا انکار ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر خاص طور پر انہوں نے اتھارٹی کے طور پر سائنسی طریقہ کار ایجاد کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے علوم تھے ان علوم کا تعلق بہرحال روایت کے ساتھ جڑا تھا، لہٰذا لیکن انہوں نے اصل بنیاد یونانی اقلیت کو بنیاد بنا کے سائنسی طریقہ کار جو ہے اس کو اصل حیثیت دی، اور اس کو اتھارٹی کے طور پر فرانسس بیکن نے اس کا جو آگے، اور لہذا جس طرح سے سائنسی اتھارٹی، سائنسی طریقہ کار اتھارٹی بنتی گئی، اسی طرح سے روحانیت اور خدا آہستہ آہستہ بے دخل ہوتے گئے ان کی پوری تہذیب اور فکر سے۔ لہٰذا ہمیں جو وہاں اب نظر آتا ہے مغرب کے اندر، سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، انڈیویجولزم ہو، ٹوٹلیٹیرینزم ہو، ماڈرنزم ہو، پوسٹ ماڈرنزم ہو، یہ ساری کی ساری الحاد کی مختلف ارتقائی شکلیں ہیں، اور آج بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر الحاد کا ایک ہر طرح کے ازم جو ہے یہ الحاد ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ جی شیخ۔ السلام علیکم شیخ، یہ ایک بھائی نے ہاتھ ریز وعلیکم کیا، تو السلام ورحمۃ یہ بات کریں گے، ان کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے۔ اللہ۔ جی 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 بات کریں، کون صاحب ہیں، کہاں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دکتور بولیں، انہیں ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو بول نہیں رہے۔ کون صاحب ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، بولیں۔ میرا خیال ان کا پروگرام چینج ہو گیا ہے سوال کرنے کا۔ جی شیخ، یہ ہمارے شیخ محترم ڈاکٹر محبوب، انہوں نے ہینڈ ریز کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخنا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمد للہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ میں اصل میں میرے پروگرام ہوتے میں صرف آخری آپ کی باتیں سن رہا تھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات بلند فرمائے، ماشاءاللہ، بہت اچھی، ماشاءاللہ، یعنی ساتھیوں کی رہنمائی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے، بارک اللہ آمین، فیک۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ جی، اللہ یجزیکم خیر ویرفع درجاتکم۔ آمین، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ اللہ قبول بارک فرمائے۔ فیک۔ ٹھیک ہے شیخ، اجازت ہے؟ میرا خیال ڈاکٹر نبیل صاحب شاید دیکھتے ہیں اگر وہ کچھ جی کہنا چاہتے ہیں تو۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں خیال لگتا ہے کہ شاید وہ مصروف ہو گئے، تو انٹرنیٹ انشاءاللہ پھر شیخ دکتور نے جو ہے نا وہ چیٹ پہ سوال لکھا ہے،
شیخ آپ نے بہت اختصار کے ساتھ ماشاءاللہ بعض افکار کا ذکر کیا. شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بعض ازمز کا ذکر کیا لائک ہیومنزم، اسکیپٹکزم یا سوٹیسزم، ان کے حوالے سے یا جو اور ازمز ہیں یا جو اور ازمز آئے ہیں یا آ رہے ہیں، کیا یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ تمام ایک ازم کے دین ہی ہیں اور جو ان پر چلے یا اپنائے کسی بھی اعتبار سے تو وہ بے دین کا ملحد قرار پائے گا؟ یہ محترم مزید یہی کہ قانونی حیثیت سے عمل کریں، لیکن روحانی طور پر عمل نہ کریں تو یہ بھی اس دین پر چلنے والے کہلائیں گے، جس طرح آتا ہے کہ انہوں پھر قرآن جی شیخ بالکل ٹھیک. یہ سوال دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سارے عزم ہے نا، یہ کوئی صرف ظاہری چیز نہیں ہے. مثلا اگر آپ اسکیپٹسزم کی بات کرتے ہیں تو اسکیپٹسزم تشکیک ہے، اور تشکیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی چیز میں شک ہو جاتا ہے. عملی طور پر تو کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز میں روزمرہ زندگی میں شک ہوتا رہتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن جب آپ تشکیک کو بطور ایک ضابطہ فکر اپنا لیتے ہیں تو وہ تو عزم ہے اور وہ دین ہے. اور وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ اس کو دین کے طور پر لیں گے تو وہ بالکل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. لہٰذا اس طرح کے جتنے فکری ضابطے ہیں، ہر عزم کے پیچھے ایک فکر ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے. جب آپ اس کو اس کے پورے پیکج کے طور پر لیتے ہیں اور اس کو تسلیم کر کے لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا الحاد ہے، اور یہ کتاب و سنت سے بغاوت ہے، اور یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، یہی سوالات تھے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.